بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں، جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسانوں کو منہ کے بل گراتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ کتنے احسان ہے خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ پتہ ہے جھوٹ سننے کا مزہ تو تب آتا ہے جب سچ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ وہ جو رستے میں چھوڑ دیتے ہیں وہ سستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مقام فکر نہیں، مقام شکر ہے۔ ٹوٹے مت، جڑ جائیں اپنے رب سے، وہ سارے دکھوں کو کھوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ جیسے اللہ اپنے بندے کے پکارنے پر فوراً سنتا ہے نا، ویسے ہی بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اذان ہونے کے بعد نماز ادا کرے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ راہ حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معمولات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ فرض ہوتے ہیں آنسو کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ بلندی کا وظیفہ ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ ہر شخص کو اس کے ماضی کے ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں
پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہے، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ مسافت انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانس تک پھلا دیتے ہیں۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ لفظوں کا کھیل ہے صاحب، احساس بھلا کون کرتا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔